السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 تفصیل سے ڈسکس کری تھی، جس میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا تھا کہ ایمان لانا، پھر اس کے بعد ہجرت کرنا اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا، یہ کتنے اہم کام ہیں، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں وہی اللہ کی رحمت کے طالب ہو سکتے ہیں، یہ امید کر سکتے ہیں۔ اب آج کے سیشن میں ہم اس سے آگے چلیں گے۔ چلیں طارق صاحب، بسم اللہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ وہ لوگ آپ سے خمر یعنی نشے والی چیز اور میسر یعنی بلا محنت کی آمدنی کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دو ضرورت سے زائد۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے کتاب اور کائنات کی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہاں اس آیت میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے الخمر اور دوسرا ہے المیسر۔ خمر کے سلسلے میں عام مفہوم یہ ہے کہ نشے کی چیز، اور نشے کی چیزوں کے سلسلے میں بھی ہمارے یہاں ایک عام انڈرسٹینڈنگ یہ ہے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ہی کہ نشہ اور نشے کی تمام چیزیں حرام ہیں، یعنی ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس مرحلے پر پہنچنے سے پہلے کہ جہاں براہ راست نشے کو اور نشے کی چیزوں کو حرام کہا ہو، سمجھا دیا ہے کہ کیوں حرام ہے، کیا نہیں ہے، کیسے ہے، کس طریقے سے ہے۔ یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پوری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ جب اللہ کی بنائی ہوئی ہے تو اس کارخانے میں کوئی بھی چیز غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر چیز کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے، اور اس بنیادی مقصد سے ہٹ کے جب وہ چیز استعمال ہوتی ہے تو وہ مضر اور تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ اسی قسم کی چیزوں میں سے چیزیں بھی ہیں الخمر، اور دوسرا لفظ استعمال کیا گیا ہے المیسر کا، میسر یا سین را۔ الیسر اور العسر دو الفاظ قرآن میں مختلف جگہوں پہ مختلف شکلوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ یسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی اور عسر کا مطلب ہوتا ہے تنگی۔ میسر کہتے ہیں اس مال کو جو بلا مشقت حاصل کیا جائے۔ ہر زمانے میں اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، اور شکلیں مختلف ہوں، لیکن جو بھی شکل ہو جس زمانے میں، لیکن اس اصطلاح کا استعمال اگر اس پہ ہو رہا ہے تو یقینی طور پہ اس کا بھی حکم اسی انداز میں ہوگا۔ یہاں پہ دو الفاظ اور استعمال ہوئے ہیں خمر اور میسر کی وضاحت کے لیے، کبیر و اکبر۔ پہلے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر گناہ ہے، کبیر ہے، اس میں بڑا ہے، اور اس میں فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، یعنی اللہ کی چونکہ بنائی ہوئی چیز ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہیں۔ اس کے آگے بات کہی جا رہی ہے اسمہما اکبر من نفعہما، جو ان میں چھپا ہوا نفع ہے اس کے مقابلے میں ان میں جو پوشیدہ گناہ ہے وہ زیادہ بڑا ہے۔ تو اب یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ جس چیز میں زیادہ نقصان ہے کیا اسے ہمیں اپنانا چاہیے، اس کے چھوٹے نقصان کو ذہن میں رکھنا چاہیے یا بڑے نقصان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور چھوٹا جو نفع ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے یا بڑا نفع ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو یقینی طور پہ سمجھدار انسان چھوٹے فائدے کو چھوڑ کر بڑے نفع کی طرف جائے گا اور بڑی گناہ کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اس کے بعد ایک سوال ہے یسألونک ماذا ينفقون، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیں العفو۔ بالکل یہی سوال اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، وہاں پہ کن لوگوں پہ خرچ کیا جائے پہلے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ ترجیحات کے مطابق پہلے والدین کا ذکر سب سے پہلے ہے اس میں، اور یہاں اسی سوال کو دہرایا گیا ہے، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں خرچ کیا کریں۔ اس کا جواب بھی بہت ہی آسان سا ہے کہ جو کچھ بھی تمہاری ضرورتوں کے علاوہ چیزیں ہیں جو بچی ہوئی ہیں وہ آپ خرچ کر دیں۔ تو گویا کہ انسان کو اپنی بنیادی ضرورتوں کو مکمل کرنے کا پورا حق ہے، اور اسی کی وضاحت بھی قرآن میں دوسری آیات میں موجود ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اپنے حصے کو بھلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا کو مکمل طریقے سے جینے کی اجازت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں
احکامات کی روشنی میں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ اسی طریقے سے آیات کو واضح کر کے پیش کرتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں کہ بالکلیہ چیزوں کو حرام نہیں کہا گیا ہے فوری طور پہ، بلکہ انہیں سمجھایا گیا ہے کہ فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، لیکن جو نقصان ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اسی انداز میں چیزوں کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے، اسی انداز میں چیزوں کو سمجھانا بھی چاہیے، اور جب کسی چیز سے ہمیں قرآن روکتا ہے تو وہاں ہمیں اس منفی پہلو کو بھی سامنے لانا چاہیے کہ اگر اللہ نے منع کیا ہے تو یقینی طور پہ کوئی اس کے اندر منفی پہلو موجود ہے۔ جی، یہ بہت ہی جامع آیت ہے جس میں زندگی کے کئی اہم شعبوں کا بہت تفصیل سے یعنی شامل کیا گیا ہے اور ان کی وضاحت کی گئی ہے۔ میں یہ کہوں، یہ پہلے جو لفظ ہے خمر، تو خمر بنیادی طور سے کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ لینا، ڈھک لینا، اسی لیے جو اوڑھنی عورتیں استعمال کرتی ہیں اس کو خمارن کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اس کو نشے کی چیز کو ڈھکنے کے لیے اس سے استعمال کیا گیا کہ یہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتا ہے، وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، اور کسی بھی چیز کو اگر آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے مستقل معاف کرتے رہیں تو پھر وہ کمزور بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کی جو استعمال کی چیزیں ہیں، چاہے وہ کوئی بلب ہو یا مشینیں ہوں، ان کو آپ بار بار آن آف کرتے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں ایک یعنی کمزوری بھی آتی ہے اور پھر بعد میں وہ خراب بھی ہو جاتی ہے۔ اور یہ عقل جو ہے جس پہ یہ پردہ پڑ جاتا ہے، اس کی بہت اہمیت ہے، اس کو ہمیں یہاں سمجھنا چاہیے، کیونکہ عقل ہی وہ چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ کیونکہ ایک سائنسی نقطہ نظر سے اگر یہ بات میں کہوں تو جتنا گروپ ہے میملیا کا، جس خاندان سے ہمارا تعلق ہے انسانوں کا، وہ اور دوسرے اس گروپ کے جو ممبرس ہیں جن کو عموماً جانور کہتے ہیں، ان میں اور انسان میں فرق جو ہے بڑا اہم وہ عقل کا ہے۔ تو عقل بہت اہم چیز ہے، ایک بڑی نعمت ہے، اور یہ انٹلیکٹ جو ہے اس لیے دی جاتی ہے کہ استعمال کی جائے۔ اس کے تعلق سے ایک بڑی اہم آیت ہے، اس کو میں یہاں دکھانا چاہوں گا تاکہ ذہن میں ہم سب کے رہے کہ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب یہاں دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور، اچھا جانور اس لیے کہا گیا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ دواب کا لفظ آیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، اور کیونکہ عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ عموماً لوگوں کے لیے ناس کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں، یا یوحنا بہت جگہ ایڈریس کیا گیا ہے، لیکن جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے، گونگے بہرے ہیں، ان کے لیے قرآن ناس کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتا، کیونکہ قرآن ان کو انسانی سطح پر تسلیم ہی نہیں کرتا۔ یعنی جو شخص عقل استعمال نہیں کرتا، جو اس کے پاس ایک بڑی نعمت ہے، ایک ڈسٹنکٹیو فیچر ہے جو اس کو دوسرے اینیملز کے اوپر سپریمیسی دیتی ہے، اس کو استعمال نہیں کرتے تو آپ انسانی سطح پہ آئی نہیں۔ یعنی آپ کا شکل، آپ کا حلیہ انسانوں جیسا ہے، لیکن آپ کی جینے کی سطح، آپ کا جو انداز ہے، فکر ہے، سوچ ہے، وہ تو ہے ہی نہیں، پھر وہ جانوروں کی طرح ہے۔ جانوروں، اور قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا گیا ہے کہ کیا تم ان لوگوں کو ہدایت دے سکتے ہو، سیدھا راستہ دکھا سکتے ہو؟ یہ تو جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ تو انسانی سطح پہ پہنچنے کے لیے ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ عقل ہے، اور یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ آیت قرآن کی یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عقل کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر چیز پہ غور و فکر کریں، جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اس پہ سوال اٹھائیں، سوال کریں، اور کسی کے سوال کا آپ جواب دیں تو اطمینان کے ساتھ دیں، مثالوں کے ساتھ دیں، اور اطمینان قلب کی اہمیت کو سمجھیں۔ کیونکہ ان دونوں کے تعلق سے ہمیں یہ بات بھی خیال رکھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم کا جو واقعہ ہے، جس میں انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تو بتا دے مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ کہا ایمان تو رکھتا ہوں لیکن دل کا اطمینان چاہیے۔
اب اگر ہم یہیں تک رک کے اس آیت پہ غور کریں تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ سے سوال کیا جا سکتا ہے تو پھر کس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس سوال کا مقصد بلا وجہ کی کوئی تنقید یا سوال برائے سوال نہیں تھا، بلکہ اطمینان قلب چاہیے تھا، قلب مطمئن نہیں تھا، اور اس پہ دوسرا رخ یہ ہے کہ سوال کرنا سنت ابراہیم ہے، نہ صرف یہ کہ علمی طریقہ ہے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب اس سے اگلے حصے میں آئیے تو اللہ تعالیٰ مثال کی مدد سے حضرت ابراہیم کو سمجھاتا ہے کہ وہ کیسے مردوں کو زندہ کرے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مثالوں کی مدد سے سمجھایا اور اطمینان قلب دیا، ان کے دل کو مطمئن کیا۔ تو جو لوگ سوال کا جواب دیتے ہیں کسی بھی حیثیت سے، والدین کی حیثیت سے، اساتذہ کی حیثیت سے، بڑوں کی حیثیت سے، انہیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو سوال پوچھا ہے چھوٹا یا بڑا، اس کو سمجھا کے جواب دینا ہے، دلیل کے ساتھ دینا ہے، مثالوں سے سمجھانا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ تو ایسے میں ان تمام پروسیس میں اگر آپ دیکھیں تو عقل کا رول ہے۔ تو جو لوگ اس عقل کو استعمال نہیں کرتے کسی بھی وجہ سے، کیونکہ عقل کو استعمال کرنے کے لیے علم کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن نے دونوں چیزوں کو جوڑا بھی ہے کہ علم والے ہی عقل استعمال کرتے ہیں، اور عقل والوں کے یعنی عقل اور علم کے رشتے کو قرآن نے بہت اچھی طرح سے واضح کیا ہے۔ آگے جب ہم اس پہ بات کریں گے تو یہ بات کھلے گی۔ تو یہ جو نشے والی چیزیں ہیں یہ انسان کی عقل کو معاف کر دیتی ہیں۔ انسان میں عقل کی جو اہمیت اور دوسرے انسان کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اور اس کے ہر پل ہر سیکنڈ کا حساب ہے کہ وہ کیا عمل کرتا ہے، وہ عمل لکھا جاتا ہے۔ تو ایسے میں اگر وہ جب بے عقل ہو جائے گا، اس کی عقل ماری جائے گی، سو جائے گی، تو ایسے میں جو اس سے غلط حرکتیں ہوں گی تو وہ یقیناً اس کے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ تو اس لیے یہاں منع کیا گیا ہے۔ یہ تو بات ہوئی نشے کی چیزوں کے لیے کہ اس سے روکا گیا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ میسر، جو ایزی منی ہے۔ تو اس میں ایزی منی میں دیکھیں عام طور سے، کیونکہ پہلے زمانے میں خالصتاً جوا ایسا ہوتا تھا جس سے لوگ مفت کا مال حاصل کر لیتے تھے، کم محنت کے ساتھ یا بنا محنت کے۔ پھر اور یعنی جوئے کی قسمیں نکلی، بعد میں ریس ہونے لگی، کہیں پہ جانوروں کی لڑائی ہونے لگی جس میں کبھی مرغوں کی لڑائی ہے، کبھی سانڈوں کی لڑائی ہے، اس طرح سے شرطیں لگا کے پیسے جیتنے کا سلسلہ۔ اور اس کے بعد اس میں بہت سے اور طریقے بھی آئے، جس میں تازہ ترین جو فساد ہمارے سماج کا ہے وہ جہیز کا ہے۔ جہیز جو ہے وہ بنا محنت کے ایک مال حاصل کرنے کا ایک طریقہ بنا رکھا ہے لڑکے نے اور لڑکے والوں نے، کہ لڑکی والوں سے وہ پیسے وصولتے ہیں۔ تو اس میں یہ میں عرض کروں کہ یہ چیز میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور میرے کچھ کلپ اس کے بہت وائرل ہیں، تو اس میں کچھ لوگوں نے یہ کہا، اور یہ بات یعنی برائے تنقید بھی کہی کہ نہیں صاحب ایسا تو نہیں ہے، اور وراثت بھی تو ملتی ہے جو آدمی اپنے ورثے میں پاتا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ وراثت کا ایک الگ سلسلہ ہے جو آپ کو آ رہا ہے کیونکہ آپ کے اجداد نے، بڑوں نے جو بھی اپنی کمائی اکٹھی کری تھی یا انویسٹمنٹس کیے تھے مال کی شکل میں، جائیداد یا کارخانوں کی شکل میں، وہ انہوں نے رکھے فار واٹ ایور ریزن، تو وہ آپ کی طرف منتقل ہوئے۔ تو اس میں آپ بنا محنت کے کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ آپ بنا محنت کے مال حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جو چیز آپ اپنی محنت سے کما کے اور حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہے محنت کرے تو اپنے لیے گاڑی نہیں خرید سکتا، یا مکان نہیں لے سکتا، یا مکان کا فرنیچر نہیں لے سکتا، یا کپڑے نہیں لے سکتا، پھر وہ یہ چیزیں کیوں چاہتا ہے کہ مفت میں اسے لڑکی والا دے؟ تو یہ چیزیں ہیں کیونکہ سوچ ہے کہ ہم آسانی سے حاصل کریں۔ اب دیکھیے اس میں ایک تیسری چیز جو آگے آتی ہے کہ اس کو اسمن یعنی گناہ کہا گیا ہے۔ اب اسمن یقیناً گناہ ہے، لیکن اگر اس کو مادے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں مفہوم ہے تھکاوٹ کا، افسردگی کا، ایسی کمزوری جس سے انسان کی وہ صلاحیتیں ختم ہو جائیں جو وہ یعنی جس کے تحت یا جس کی مدد سے وہ اپنی زندگی کی ترقی کی دوڑ میں چلتا ہے۔ تو جس چیز کو ہم گناہ کہتے ہیں وہ چاہے یہ ہو یا دوسرا بھی ہو، اور اللہ اس سے منع کرتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو الرجی ہے، یا وہ اپنی ifs and buts رکھتا ہے، یا اپنی خواہش رکھتا ہے کہ تم یہ کرو گے تو صحیح ہے اور یہ کرو گے تو غلط ہے۔ قرآن کا یہ انداز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چیزوں کو سمجھاتا ہے۔ جن چیزوں کو گناہ کہا گیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے قوا کو، اس کی ہمت کو، اس کی محنت کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتی ہے۔ جب آپ کو آسانی سے پیسہ ملنے لگے اور تن آسانی سے آپ کی ضرورتیں پوری ہونے لگے تو آپ محنت نہیں کریں گے۔
آپ محنت نہیں کریں گے، جدوجہد نہیں کریں گے، تو جو آپ کی صلاحیتیں وہ ابھر کے اوپر نہیں آئیں گی، نہ وہ ابھریں گی، نہ آپ کو اور آپ کے نفس کو پنپنے کا موقع ملے گا۔ تو زندگی کی جو جدوجہد ہیں، جو اسٹرگلس ہیں، جو کوششیں آدمی کرتا ہے، اس لیے مال کے تعلق سے کسب کا اور محنت کا لفظ آیا ہے کہ آپ معاش کے لیے محنت کیجئے، کوشش کیجئے، لگے رہیے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ میں تھکانا چاہتا ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اس میں ہماری گروتھ ہوتی ہے، ہمارے نفس کی گروتھ ہوتی ہے، ہمارے جسم کی گروتھ ہوتی ہے۔ تو یہاں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں ان چیزوں کے، جن کو یہ کیٹیگریلی کہا گیا کہ ان میں کچھ فائدے ہیں، وقتی فائدے ہوتے ہیں، مثال طور پہ ایک دم آپ صاحب مال ہو گئے، لیکن اس سے آپ کی جو محنت کرنے کی صلاحیت تھی یا پاسبلٹی تھی وہ آپ کی گھٹنے لگے گی، کیونکہ آپ کو یہ لگے گا کہ اس طرح ہی مال حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اس میں آئے دن ہم کیسز دیکھتے ہیں اب کہ پورا جہیز لینے کے بعد بھی لڑکی والوں سے ڈیمانڈ چلتی رہتی ہے، یعنی اب وہاں مطمئن نہیں ہو کے رک گئے، کیونکہ جس کی حالت ایسی ہوتی ہے، جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ جس کو خون منہ لگ جاتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات بڑی اہم ہے سوچنے کی کہ لڑکی اور لڑکی والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ایسی جگہ کیوں اپنی لڑکی کی شادی کر رہے ہیں جہاں سودے بازی ہو گئی، کیونکہ یہ سودا رکے گا نہیں۔ آپ نے دے دیا، اس کے بعد پھر مانگیں گے، پھر مانگیں گے، اس کے بعد ان لوگوں سے پیسے دینے کے نئے نئے طریقے ہوتے ہیں۔ کہیں پہ جب ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی ہمارے یہاں تو رواج یہ ہے کہ پہلی زچگی، پہلی ڈیلیوری ماں کے گھر ہوتی ہے، لہٰذا لڑکی وہاں چلی جائے گی۔ اب کیا ہوا، جو ایکسپینڈیچر اور ذمہ داری آپ کے اوپر تھی، شوہر کے اوپر تھی جس کی وہ اولاد ہونے والی ہے، وہ انہوں نے لڑکی کے ماں باپ پہ ڈال دی۔ تو یہ سب طریقے ہیں، یہ اسی ذہن کے اور اسی سوچ کے نتیجے ہوتے ہیں جو لوگ صرف مال کی تلاش میں رہتے ہیں اور غلط قسم کے کاروبار کرتے ہیں اور ایزی منی کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ اس سے سماج میں کتنی خرابی ہے مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں گناہ کتنا بڑا ہے ہم سب سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بچیاں ہماری جو ہیں وہ اس وجہ سے شادی نہیں کر پاتی کہ ہم نے شادی کے پروسیس کو، خرچوں کو اتنا بڑا کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد میں تھوڑی سی آگے اور لوں گا، اس سے آگے چلتے ہیں آپ کہ یہاں دیکھیں نشے کو اور ایزی منی کو گناہ کیوں کہا گیا، کہ ان دونوں طریقوں سے آپ کی جسم کی صلاحیتیں کمزور ہوتی ہیں، مزمحل ہوتے ہیں۔ جو عقل مستقل استعمال کرنی چاہیے تھی، شارپ رہنی چاہیے تھی، وہ کند ہو جاتی ہے، اور آپ ایزی منی کے چکر میں، مفت کا مال پانے کے چکر میں، اس خواہش میں تن آسان ہو جاتے ہیں، محنت سے گریز کرنے لگتے ہیں۔ اگلی بات جو اس میں کہی گئی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو قل العفو کی جو بات ہے کہ ضرورت سے زیادہ، جو تمہارے پاس سرپلس ہو، ضرورت سے زیادہ خرچ کر، جو تمہارے پاس ضرورت کے لیے ہو اس سے زائد خرچ کر، یعنی اس سے جو بچے آپ کے پاس، جو ایکسٹرا ہو آپ کے پاس۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ کہ ایک آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ایکسٹرا ہے نہیں، کیونکہ میں اپنے سب پیسے خرچ کر دیتا ہوں۔ تو ایک تو رخ اس میں یہ ہوتا ہے کہ باقی جو بنیادی ضروریات ہیں آپ نے اس پہ خرچ کیا۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ آپ کے خرچے جو تھے وہ آپ کی یعنی دکھاوے کی زندگی کے لیے، یا لگژریس لائف کے لیے، یا وہ لائف اسٹائل جس میں پیسہ اڑایا جاتا ہے کہ جو قمیض آپ 500 روپے کی لے سکتے ہیں وہ آپ 5000 کی لے رہے ہیں، جو پتلون یعنی بلا وجہ کسی برانڈ کی وجہ سے یا کسی پبلسٹی یا شہرت کی وجہ سے ہم جو جائز پیسے ہیں کسی چیز کے، اس سے زیادہ دے دیتے ہیں، جبکہ اس پیسے کو ہم کہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا کہ قرآن نے کس طرح کی زندگی کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے قرآن آسانیوں سے منع نہیں کرتا، دکھاوے اور شو بازی سے منع کرتا ہے۔ اگر ہم مال کے ساتھ اپنی شان دکھانا چاہتے ہیں، اس سے منع کرتا ہے۔ اپنی اہمیت سماج میں بتانا چاہتے ہیں تو اس سے منع کرتا ہے، اور اس کے فارمولی بھی دیتا ہے کہ آپ اگر اچھے عمل کریں گے، اللہ کے احکامات پہ چلیں گے، تو اس سے خود بخود آپ کو شخصیت بھی نکھرے گی، نفس کی بھی اصلاح ہوگی، اور آپ کو عزت بھی ملے گی۔ اور اس میں سب سے اہم کام جو قرآن نے بتائے ہیں کردار اور اخلاق کے، وہ ہم سب یہاں ڈسکس بھی کر چکے ہیں، آگے بھی آئیں گے، کہ اچھے اخلاق، اچھا کردار، اچھے معاملات، ہیلپ فل نیچر، ہر ایک کی مدد کرنا، اور احسان کی روش، یہ چیزیں لے کے چلنے سے خود چیزیں یہ مل جاتی ہیں جن کو ہم غلط طریقے سے پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اچھا اس میں جو کچھ سرپلس ہے، یعنی دوسری جگہ دیکھیں، دو چیز اور میں عرض کروں، قرآن میں بات کہی گئی ہے کہ نہ اپنے ہاتھ کو اتنا روکو گے جیسے گردن سے باندھ لیا، نہ اتنا کھول دو کہ کل کو تم پشمان ہو کے بیٹھو کہ کچھ نہیں بچے۔
پھر اس کو آپ جوڑیے اس بات سے کہ قرآن ہمیشہ درمیانہ روش کی حکم دیتا ہے، میانہ روی کے، مڈل پاتھ کی. تو ہمیں ایکسٹریمز یعنی ایک دم اتنے کنجوس بھی نہ ہو جائیں پیسے کو روک کے اور اس کو جمع کر کے رکھنے لگے، دوسری طرف اتنے خرچ کھلے ہاتھ بھی نہ ہو جائیں کہ پھر پتہ لگا کھانے کو بھی نہیں بچا. تو اعتدال چاہیے، ضرورت کے حساب سے خرچ کیجئے. پھر جو سرپلس ہے اس کے لیے آپ دیکھیے آپ کے آس پاس میں جو لوگ ہیں، اور اس میں جیسے پیچھے آیت میں تھا اور ڈاکٹر طارق صاحب نے بھی کہا کہ وہاں پہلی پرائرٹیز بتائی گئی ہیں کہ ہم کس پہ مال خرچ کریں. تو اس میں پہلا جو زمرہ کیٹیگری ہے وہ والدین کی ہے. یہاں میں اس چیز کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ والدین پہ مال خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، انہیں سہولیات دینے کے لیے. لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ میرے والدین مجھ سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اب تمہاری شادی کرنی ہے اور 1 کروڑ کا بجٹ ہے، کیونکہ 50 لاکھ کی تو میں سجاوٹ کروں گا، میری خواہش ہے، میرے اکیلے بیٹی کی شادی ہے، میں نے دنیا بھر میں لوگوں کے ولیمے اور دعوتیں کھائی ہیں اور بڑی بڑی 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھائے ہیں. اب اللہ نے تمہیں دیا ہے، میں اگر اسی لیول کی شادی نہیں کروں گا تو میری تو ناک کٹ جائے گی، میری تو بے عزتی ہو جائے گی، اور اتنے جوڑے ہوں گے، اتنے زیور ہوں گے، یعنی انہوں نے فہرست کھول دی. اب وہ بیٹا پریشان ہے کہ میں والدین کی خدمت کروں، ان کے حکم، یعنی قرآن کے حکم سے کیا میں ان کی بات کو مان لوں. تو یہاں ہمیں یہ کلیئر رہنا ہے کہ اگر وہ صاحبزادے قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے احکامات سے ہٹنے کی بات اگر والدین بھی کہتے ہیں تو نہایت ادب اور احترام کے ساتھ آپ ان سے ڈس ایگری کریے، ان کی بات کو بالکل مت مانیے. یہاں پہ بھی پھر حضرت ابراہیم کی مثال سامنے رکھیے کہ انہوں نے اپنے والد سے کیا کہا. ان کے ساتھ سلوک خراب نہیں کیا، اخلاق خراب نہیں کیے، لیکن ان کی بات کو نہیں مانا کیونکہ وہ ایک دوسرے دین کی بات کرتے تھے، وہ دوسری روش پہ تھے، ان کی بندگی دوسری تھی. تو جہاں، کیونکہ یہ بھی بڑی اہم چیز آتی ہے کہ پھر والدین کہتے ہیں کہ لیجیے صاحب یہ ہمارے صاحبزادے تو ہمارے حساب سے ہمیں شادی نہیں کرنے دیتے، ہمیں یہ نہیں، وہ اس شکایت کو آپ بہت تمیز سے، اخلاق سے برداشت کیجیے، بد زبانی نہ کریں، والدین کو جواب نہ دیں، لیکن ان کو پولائٹلی بتا دیں کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے اور مجھے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اور آپ بھی اللہ کے احکامات پہ چلے تو اچھا ہے. کیونکہ یہ سچویشن سمجھ میں آتی ہے، کچھ معاملات میرے سامنے بھی گزرے ہیں کہ ماں باپ کے کہنے سے آپ دین کے راستے سے نہ ہٹیں. کوئی ماں باپ آپ کو اس طرح سے بے دین نہیں کرے گا کہ وہ آپ کے عقائد سے آپ کو ہٹا دے. وہ بے دینی ہماری اسی انداز کی ہوتی ہے کہ دکھاوے کی زندگی، مال بنتی ہے کہ ہم زندگی ایسی گزاریں، ہم مکان ایسا لیں، ایسا عالیشان مکان ہو. میری یہ خواہش تھی، میرا یہ خواب تھا کہ جب میرا بیٹا یا میرے بیٹی کسی لائق ہو جائیں گے تو میں کسی اچھے علاقے میں کوٹھی بناؤں گا، اتنی گاڑیاں میرے یہاں کھڑی ہوں گی. اب یہ جو خواہشات ہیں یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اگر وہ نہیں سمجھتے تو ان کے بچے سمجھائیں اور اس رخ قطعاً مال خرچ نہ کریں. کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ والدین کے تکلف میں یا کسی بھی لحاظ میں، وہ والدین ہوں، آپ کے شریکیات ہوں یعنی وائف ہو، بچے ہوں، کوئی بھی اگر آپ کو اللہ کے احکامات سے ہٹانے کی بات کرتا ہے تو اس کی طرف ہمیں بالکل نہیں جانا ہے. اس بات کو خیال میں رکھنا ہے. اور یقیناً جو مال ہیں وہ جو ہماری ضرورت سے زیادہ کا ہو، اس میں ہم اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، آس پاس کے لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت ہم کر سکتے ہیں پوری، اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. آخری بات میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے کہ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. تو یہاں کھولنے کے بعد دیکھیے وہاں پہ ہو گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں منع کرتا ہے نشے سے تو اس کی وجہ بتا رہا ہے، مفت کے مال سے منع کرتا ہے تو اس کی وجہ بتا رہا ہے کہ اس میں نقصانات ہیں، کیونکہ تمہاری شخصیت کی، تمہاری پرسنالٹی کی، تمہاری نفس کی گروتھ ہلکی ہو جائے گی. تمہاری وہ مطلوبہ گروتھ نہیں ہوگی نفس کی، سیلف کی، پرسنالٹی کی، آپ جو بھی نام دیں، جو تمہیں اللہ کے نزدیک لاتی ہے، جو تمہیں جنت کے لائق بناتی ہے. ان چیزوں سے تمہارا نفس دوسرے راستے پہ پڑ جائے گا، برائی کے راستے پہ پڑ جائے گا، اس لیے منع کرتا ہے سمجھا کے. یہاں پہ بھی اسی بات کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اعلیٰ آیات کو کھول کے بیان کرتا ہے اور پھر یہ دعوت دیتا ہے کہ تم غور و فکر کرو. اس غور و فکر کے لیے عقل کی ضرورت ہے. جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ عقل کی اہمیت کیا ہے، ہر وقت ہمیں الرٹ رہنا ہے. عقل ہماری وحی کی روشنی میں چلنے کے لیے تیار رہی، یعنی اللہ کے احکامات ہمارے سامنے ہوں اور اس پہ پھر عقل کی مدد سے
ہم آج کے زمانے کا، آج کے مسائل کا حل نکال سکیں۔ یہ حل نہ صرف عقل کی بنیاد پہ نہیں نکل سکتا، عقل کے ساتھ اللہ کی ہدایت کا ہونا، ڈیوائن گائیڈنس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن یہ نہیں کہتا کہ ہم نے تو آیت کھول کر بیان کر دی، اب اس پہ عمل کر لو، آپ یہ غور کریں اس نقطے کو۔ یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کھول کر بیان کر دیا تاکہ تم تفکر کرو، تم غور و فکر کرو اس کے اوپر۔ یعنی یہاں پہ بھی آپ کو یہ نہ صرف کہ آزادی دی جا رہی ہے بلکہ انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ یو تھنک اٹ فار یور سیلف، کیونکہ جب آپ اللہ کی ہدایت کو جانتے ہوں گے اور عقل استعمال کریں گے تو آپ لاجیکلی دلیل کے طور سے اسی نتیجے پہ پہنچیں گے جو قرآن آپ کو بتا رہا ہے۔ تو یہاں جب آپ یہ کام کریں گے تو اس لیے نہیں کریں گے کہ اللہ کا حکم تھا، بلکہ اس لیے کہ آپ کنوینسڈ ہوں گے۔ قرآن اس اپروچ کو پسند کرتا ہے کہ آدمی خود مطمئن ہو کے اپنے دل سے اللہ کے احکامات کو مانے، اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ اللہ کے احکامات پہ چلنے میں ہی میرا فائدہ ہے۔ تو یہ پورا ایک فلسفہ ہے قرآن کا، جس پہ یہاں کچھ چیزیں اکٹھی ہو گئی تھی اور یہ بڑی ریلیونٹ ہے ہمارے لیے اور آج کے سماج کے ناسور ہے۔ نشے کے، جہیز کے، مال کو اڑانے کے، دیکھیے 3 بڑے فساد اور ناسور جو ہیں آج کے، وہ اس آیت میں ایڈریس کیے گئے۔ اس لیے میں نے تھوڑا وقت زیادہ لیا ان کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ ان آیتوں پہ سے اگر ہم گزرتے چلے گئے تو پھر گزر گئے سمجھیے۔ ان پہ رک کے غور و فکر کرنا ہی ان کو آیت بنانا ہے۔ آیت ہم کہتی اس چیز کو ہے جس پہ رک کر ہم غور و فکر کریں، چاہے وہ کتاب کی آیت ہو، کتاب اللہ کی، چاہے کائنات کی آیت ہو۔ تو یہ تینوں اہم آج کے فساد ہیں، اور ان فساد کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کا تدارک ضروری ہے، ان کی اصلاح ضروری ہے، جو اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں۔ چلے طارق صاحب آگے چلتے ہیں۔ فی الدنیا وفی الآخرہ ویسألونک عن الیتامى قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ دنیا میں اور دنیا کے بعد کی زندگی میں، اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، لعلکم تفکرون سے۔ وہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو ان کے بارے میں اصلاح یعنی اچھا برتاؤ کرنا اور ضرورتوں کو پورا کرنا اچھا ہے، اور اگر ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ فساد کرنے والے سے اسے درست کرنے والے تک کا علم رکھتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے، چونکہ اس کا پچھلی آیت سے تعلق ہے کہ تم لوگ غور و فکر کرو، اور یہ غور و فکر کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے ہے، اور دنیا اور آخرت کی وضاحت بھی چونکہ پہلے آ چکی ہے کہ یہ الحیات الدنیا اور دار الآخرہ یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ یہاں کے اعمال کا جو نتیجہ ہوگا وہ وہاں پہ ہم کو دکھے گا، اور ظاہری بات ہے جیسا کہ ابھی آپ نے اسم کی وضاحت کی، وہ نتائج یہاں بھی ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے جیسا ہم کرتے ہیں اس کے نتائج ہمیں ملنا شروع ہونے لگتے ہیں، لیکن جو بڑی شکل ہے وہ بعد میں آئے گی۔ اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے یتیموں کے تعلق سے۔ یتیم ہماری سوسائٹی کا ایک ایسا حصہ ہے، ایک ایسا جز ہے جس پر ظلم کی وجہ محض غربت نہیں ہوتی ہے، محض فقیری نہیں ہوتی ہے، محض مال کی کمی اور تنگی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں نیتوں کا فتوق ہوتا ہے۔ ظاہری طور پہ ہم مصلح دکھتے ہیں، ان کا بھلا چاہنے والے ہوتے ہیں، لیکن بظاہر حقیقی معنوں میں کبھی کبھی ان کا حق ہم مارنے والے بن جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ اصلاح کرنی چاہیے۔ اصلاح کا مطلب جو بھی بھلائی کے کام ہو سکتے ہیں، جتنے بھی ہمارے لیے ممکن ہے آسانی کے ساتھ میں، مالی اعتبار سے، فائنینشلی، اور جس طریقے سے بھی ان کو سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، وہ کرنی چاہیے۔ اس سے بھی ایک قدم آگے کی چیز یہ ہے کہ اگر ان کو ہم اپنے میں ملا لیتے ہیں، جیسے اپنے گھر کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ویسے ہی ان کو ہم اپنے گھر کا حصہ بنا لیتے ہیں، تو بس وہ بھائیوں کی طرح سے ہمارے ہیں، اور پھر اس کا معاملہ ہم اسی طریقے سے کریں گے، تو یہ ایک عظیم الشان کام ہوگا۔ لیکن اس سلسلے میں یتیموں کے حقوق کے سلسلے میں خاص طور پر، اور باقی دیگر چیزوں میں بھی عام طور پہ، اگر ہمارا ظاہر اس مصلح کا ہے اور حقیقت میں ہم مفسد ہیں، تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے، وہ پہچانتا ہے کہ کس کے لبادے میں کون موجود ہے۔ اور
اللہ کو تمہیں یعنی ہم سب کو اللہ کو مقصود نہیں ہے کہ وہ ہمیں تکلیف میں مبتلا کرے، بلکہ اس نے ہمیں اختیارات دے رکھے ہیں کہ جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے اتنا ہم ان کا حق ادا کریں، اور اگر ہم کچھ مزید کر سکتے ہیں تو انہیں اپنی زندگی کا، اپنے گھر کا، ان کو ہم حصہ بنا لیں، اور اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ جو عزیز ہے اور حکیم ہے، یعنی غلبے والا، قدرت والا، وہ تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے، اسی کے مطابق وہ فیصلے بھی کرتا ہے، اور وہ حکمت والا بھی ہے، وہ چیزوں کو سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں جو نظام ہے اس نظام کی ترتیب اور تنظیم اور تدبیر، یہ تمام کام اسی کی حکمت سے جاری و ساری ہیں۔ دیکھیے، جو سماج کے بے سہارا لوگ یا بچے ہیں، یہاں یتیم کی جو بات کہی گئی ہے، ان کی حالت اگر آپ بچوں کو خاص طور سے دیکھیں تو آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیے، سڑک کے کنارے کے ہوٹل ہوں گے، چائے خانے ہوں گے یا کارخانے ہوں گے، وہاں پہ جو چھوٹے بچے آپ کو کام کرتے ہوئے ملیں گے ان میں اکثریت یا تو مسکین ہے یا یتیم ہے، اور ان کو لیبر کے طور پہ امپلائی اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ان کو کنٹرول کرنا آسان ہے اور کم پیسوں میں کام ہو جاتا ہے اور کام ان سے خوب کیا جاتا ہے۔ یہ ایک رویہ ہے اکثریت کے معاملات کا مسکین و یتیم کے ساتھ، جبکہ قرآن یتیم کے لیے یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ اصلاح کرنی ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ تو بنیادی طور سے اگر ہم بچوں کی بات کریں تو جس بچے کے سرپرست ختم ہو گئے، وہ اس پورے خاندان کی ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال رکھے، ان کے لیے اچھے کام سوچیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اب اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ کبھی کبھی خاندانوں میں اس یتیم شخص یا بچے کے حصے میں، بچے خاص طور سے کیونکہ بڑا آدمی جو ہے وہ تو سوجھ بوجھ رکھتا ہے، اگر کچھ مال یا جائیداد ہے تو جو بڑے ہیں یا جو اس کے وارثین ہیں وہ اس مال اور جائیداد کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ بڑا اہم ہوتا ہے، کیونکہ مثال کے طور پہ وہ مال اگر ایسی چیزوں پہ مشتمل ہے جن کا دھیان رکھنا ضروری ہے، جیسے مان لیجیے مویشی ہیں یا کوئی انڈسٹری یا کارخانہ ہے، کوئی ایسی چیز جس کو دھیان سے چلاتے رہنا ضروری ہے، اگر ان کا دھیان نہیں رکھیں گے تو وہ مر جائیں گے۔ تو اگر جو وارثین ہیں، جو ذمہ دار ہیں اس کے، وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ اس کے جو ایسیٹس ہیں، جو اس کا سرمایہ ہے، یہ اتنی اچھی شکل میں مینٹین رہے، برقرار رہے اس وقت تک جب تک کہ یہ بڑا ہو کے اسے سنبھال نہ لیں، تو یہ ڈیزائریبل چیز ہے۔ قرآن اسی کے لیے حکم دیتا ہے کہ ان چیزوں کو تم سنبھال کے رکھو، اور اس کے لیے اگر مینٹیننس میں جو خرچہ ہوتا ہے تو وہ ہم ایمانداری سے اس میں سے لے سکتے ہیں اور ایک حساب رکھ سکتے ہیں جو بچے کو بڑے ہونے کے بعد ہم دکھا سکتے ہیں۔ یہ تو ہوا معاملہ اس ٹرانسپیرنسی کا۔ لیکن اگر ہم بظاہر سرپرست بن گئے یتیم بچوں کے، لیکن ان کے مال میں سے ہم کھانے لگے، تو جیسا یہاں کہا گیا ہے کہ ہم جب بظاہر سرپرست بنے تو ہم ایک طرح سے ایک اچھا رخ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم صاحب اصلاح کرنے والے ہیں، مصلح ہیں، لیکن در حقیقت اندر سے ہم جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ ہم پس پردہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ بات یہاں بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے، فساد پھیلانے والے کون ہیں، اصلاح کرنے والے کون ہیں۔ تو یہ دوسری بات یہ ہے اس میں کہ ان کے مال کا حساب آپ کو بالکل سنبھال کے رکھنا ہے کہ یہ مال تھا اور اس کے مینٹیننس پہ، اس کو سنبھال کے رکھنے میں ہمارے سال بہ سال کیا خرچے ہوتے گئے جو ان بچوں کو بڑے ہونے پہ دیا جا سکے، اور آپ اپنی تسلی کے لیے بھی رکھیں، خاندان میں کوئی اور بھی پوچھتا ہے اس بات کو۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ آپ اگر ان کو اپنا حصہ بنا کے رکھنا چاہیں تو یہ ڈیزائریبل ہے، بہتر بھی ہے، اور جیسا قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے بھائی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا اصلاح کا کام ہوگا کیونکہ ان بچوں کو سرپرستی بھی مل جائے گی، نہ صرف یہ کہ ان کو یعنی رزق ملے گا بلکہ سرپرستی بھی مل جائے گی، اور اس کی آڑ میں بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ یہ کام اصلاح کا ہی رہے، مفسدانہ نہ ہو جائے۔ یہ ان کو ساتھ رکھ کے ان کی پرورش کے نام پہ ان کے مال ہڑپ کر جائیں کہ وہ اس بچے کے پڑھنے لکھنے پہ، اس کی تعلیم میں، اس کی پرورش پہ سارا اس کا پیسہ خرچ ہو گیا۔ ایسا نہیں کرنا ہے، اور ہر چیز کا حساب رکھنا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ ہی کا تو جواب دینا ہے لیکن یہاں پہ بھی جواب دینا ہے۔ تو اس لیے یتیموں کا معاملہ، بے سہارا لوگوں کا معاملہ بہت نازک بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے۔ یہ ایک چیلنج بھی ہے اور اپارچونیٹی بھی ہے کار خیر کرنے کے لیے، اصلاحی کام کرنے کے لیے۔
تو کبھی بھی اس پہ بدنیتی نہیں ہونی چاہیے، یتیموں کے ساتھ ہر حالت میں اچھا برتاؤ، جتنا اچھا کیا جا سکتا ہے، جتنا اچھی احسان کی روش ان کے ساتھ کری جا سکتی ہے، اور ان کو پوری کوشش کر کے سماج کے ایک اچھا حصہ بنا دینا چاہیے. ادعائیے یعنی بجائے اس کے اگر ہم یہ کریں کہ اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے اور اس کو ہم چیپ لیبر کے طور پہ اپنا لیں یا چیپ سرونٹ کے طور پہ اپنا لیں، تو یہ بہت زیادتی ہے اور تکلیف دہ بات ہے، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھتا ہے. ایک بات جو آخر میں کہی گئی کہ اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، تو یہاں ایک بڑا پہلو اس مشقت کا یہ ہے کہ اگر وہ یتامہ مسکین یتیموں کے سلسلے میں باقاعدہ واضح حکم دے دیتا کہ اس طرح ہمیں کرنا ہے، اس طرح حساب مینٹین رکھنے ہیں، اس طرح اس کو تیار کر کے بچے کو بتا دینا ہے سال بہ سال حساب رکھ کے، تو یہ یقیناً ایک ہمارے لیے مشقت ہو جاتی، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی طرف سے آتی. تو اللہ تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں ہماری ثوابدید پہ بات چھوڑی ہے، اور یہ بات سمجھا دی ہے، وارننگ بھی ہے کہ وہ مصلح کو بھی جانتا ہے، مفسد کو بھی جانتا ہے. یعنی اگر تم اس اصلاح کے کام میں در پردہ پیچھے سے مفسدانہ حرکتیں کرو گے، ان کے مال میں سے خرد بد کرو گے، کھاؤ گے، سامنے دکھاؤ گے کچھ، اندر کچھ اور ہوگا، تو اللہ ان چیزوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ پھر پکڑ کرنے والا. اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. تو اس نے مشقت اس لیے نہیں دی کیونکہ وہ مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، اس نے ہمیں سہولت دی ہے. تو ایک بندے ہونے کے ناطے ہم پہ بھی ذمہ داری ہے کہ سہولت سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں. اور بہرحال دیکھیے ہر معاملے میں ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہے. ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں پہ بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو جو حساب لینے والا ہے، جو سزا اور جزا کا فیصلہ کرنے والا ہے، جس کا انصاف ہے، کوئی سفارش نہیں چلتی، کوئی رشوت نہیں چلتی، جس کے سہارے ہم دنیا میں کام چلا لیتے ہیں، وہاں کچھ نہیں ہے. تو وہاں صرف ہے کیا کہ ہمارے اعمال کھڑے ہوئے ہوں گے جو ہم کرتے ہیں. تو یتیموں کے معاملے بہت نازک ہوتے ہیں، اس میں ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس خیال کے نتیجے میں ایسا بھی نہ ہو کہ نہیں بھائی اس کے مال کو تو ہم ہاتھ نہیں لگا رہے، کہیں گڑبڑ ہو جائے، اس کو بے سہارا چھوڑ دیں، اس کے سرپرست چلے گئے، اب آس پاس کے خاندان کے لوگ بھی ہاتھ کھینچ لیں، تو آپ بتائیے اس بچے کا کیا ہوگا اور ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے. تو ان کے معاملات کو اصلاح کے ساتھ کیجیے، خیر کے ساتھ کیجیے، احسان کے ساتھ کیجیے، اور اپنی ذمہ داری کو سمجھ کے کیجیے، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ کو جواب دیں اس سلسلے میں. تو میرے خیال سے طارق صاحب یہاں رک جائیں، جی بہتر ہے. اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.